استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم نعیم الدین صاحب کو آگے لے آؤ نبی سیدنا محمد النبی وآلہ وبارک وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، حارث بن حشام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا، کیف یاتیک الوحی، یا رسول اللہ وحی آپ کے پاس کیسے آتی ہے؟ وحی کی بہت سی صورتیں ہیں، اس کے بارے میں سوال کیسے آتی ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں وحی کی 7 قسمیں ہیں، 7 صورتیں ہیں۔ حضور نے اس کے جواب میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی تو وحی میرے پاس آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح، جیسے گھنٹی بجتی ہے یوں سنائی دیتی ہے، اور وہ مجھ پر بڑی سخت ہوتی ہے۔ فیفسم عنی، وہی مجھ سے ختم ہوتی ہے۔ یہ یفسم، یفسم، یفسم 3 طرح پڑھا جا سکتا ہے، سب کا معنی وہی منقطع، ختم ہو جاتی، پوری ہو جاتی ہے۔ وقت وعید عنہ، میں اس وحی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں۔ وہ احیانا، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے، یہ تمثل یہ ملک رجلاً، آدمی کی شکل میں جبریل آتے ہیں، وہ مجھ سے کلام کرتے ہیں، فاعی، میں محفوظ کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا حضور پر وحی اتر رہی ہے، سخت ٹھنڈے دن میں، شدید البرد، سخت ٹھنڈے دن میں وحی اتر رہی ہے، اور وہی پوری ہوئی، اور آپ کی پیشانی مبارک جو ہے وہ شرابور تھی پسینے سے، پسینہ بہہ رہا تھا پیشانی پر۔ اس میں سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ وحی کیسے آتی ہے، اس کی آنے کی 7 صورتیں ہیں، حضور نے 2 ہی ارشاد فرمائی، باقی 5 کو چھوڑ دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے، یا تو صحابی کا مقصود یہ ہے کہ اغلب احوال میں وحی کیسے ہوتی ہے، حضور نے اغلب احوال بتا دیا کہ 2 طرح ہوتی ہے، یا صحابی نے عموماً پوچھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالب احوال کو بیان کر دیا، ضرورت اسی کی تھی کہ عام طور پر وحی ایسے آتی ہے۔ خیر کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے، جرس را کے فتح کے ساتھ، اس کا معنی گھنٹی آتا ہے، گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں کدوی النحل، شہد کی مکھیوں کی برملاہٹ کی آواز میں ہوتی ہے۔ بعض حدیث میں آیا کہ ایسی ہوتی ہے جیسے زنجیر پتھر پر کھینچا جائے جو آواز پیدا ہوتی ہے، ایسی آواز میں آتی ہے۔ تو گویا کہ وحی کی آواز کے اندر تعارض ہوا، تعارض ہے۔ تعارض کا جواب یہ ہے کہ جب صحابہ سنتے تھے تو ایسی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی برملاہٹ ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو ایسی تھی جیسے گھنٹی کی آواز ہو۔ جب فرشتے وحی کو سنتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے جیسے زنجیر پتھر پر کھینچا جائے، وہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی تعارض نہیں، محل تینوں کا الگ الگ ہے۔ صحابہ کی سماعت میں دوی النحل، فرشتوں کی سماعت میں زنجیر جیسے کھینچی جائے پتھر پر، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت میں ایسے جیسے
گھنٹی کی آواز ہو۔ ایک اشکال ہے، گھنٹی سے تشبیہ دی ہے، وہی جیسی مبارک چیز کوئی تو صحیح نہیں، وہی بہت مبارک چیز ہے، اللہ کی ذات پاک کا کلام ہے، اور گھنٹی تو مذموم ہے، گھنٹی اچھی نہیں ہے۔ بعض حضرات نے کہا گھنٹی اچھی نہیں ہے، خاص وقت کے ساتھ ہے۔ رات کے وقت جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو جانوروں کو گھنٹیاں پڑی ہوئی ہوں تو ان کی آواز سے ان کو خبر ہو سکتی ہے، حملے کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے گھنٹی مذموم فی حد ذات ہی، گھنٹی مذموم ہی نہیں، اس لیے وحی کی تشبیہ اس کے ساتھ دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جواب مضبوط نہیں ہے، مخدوش ہے، اس لیے گھنٹی مطلقاً ممنوع ہے، بری چیز ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس قافلے میں جانوروں کو گھنٹیاں ڈلی ہوئی ہوں اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں چلتے، رحمت کے فرشتے اس قافلے سے دور رہتے ہیں، اس لیے گھنٹی فی حد ذات ہی مذموم ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی گھنٹی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، کسی مشہور صفت میں تشبیہ ہو تو تشبیہ دی جا سکتی ہے، کسی مشہور صفت میں اشتراک ہو تو تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جیسے بہادر انسان کو شیر کہتے ہیں، یہ اللہ کا شعر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کہا گیا، اللہ کا شعر۔ سیدنا حمزہ رضی اسد اللہ و رسول، اللہ کے رسول کا شعر ہے۔ تو شعر تو جانور ہے اور یہ صحابہ ہے، تو جانور صحابہ کو مقابلے کیا چیز ہے، لیکن ایک مشہور صفت ہے شعر کی بہادری، یہ بہادری میں تشبیہ ہے، اتنی تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور اس کسی وصف مشہور میں اشتراک کی بنا پر تشبیہ ہو سکتی ہے، خواہ وہ شعر مشبہ بھی اچھی نہ ہو۔ جیسے حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا، یہ حدیث جو میں سنانے لگا ہوں یہ مسجد نبوی کی ایک دیوار پر لکھی ہوئی ہے۔ ان الدین لیعرض المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا، قیامت کے قریب مدینہ میں دین رہ جائے گا، مدینہ کی طرف سمٹ کے دین آ جائے گا، جیسے سانپ چل پھر کر سمٹ کر اپنی بل میں داخل ہو جاتا ہے۔ سانپ سے تشبیہ دی دین کو، بس اس کے مدینہ میں جمع ہونے کی وجہ سے، تو کسی ایک صفت مشہورہ میں تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ جا رہے تھے، آپ کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھ گئی، اٹھا ہی نہیں رہی، وہ اللہ کے حکم سے بیٹھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کو اس ذات نے روکا ہے جس ذات نے ابرہہ کے حملے کے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ ہاتھی بری چیز ہے، ویسے بھی حرام ہے، اونٹنی حلال ہے، ہاتھی بات کر دی نجس عین بھی ہے، اور اونٹنی مبارک ہے، حلال جانور ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بہت ہی مبارک ہے۔ اس اونٹنی کو ہاتھیوں سے تشبیہ دی، حالانکہ ہاتھی ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ جو ذات ہاتھی کو روکنے والی ہے وہی میری اونٹنی کو بٹھانے والی ہے، تو تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ ایک جواب یہ ہے کسی ایک صفت میں تشبیہ ہو سکتی ہے، جیسے کسی کالے چیز کی کوئلہ سے تشبیہ دے آپ، وہ خواہ کتنی اچھی ہو، تو کوئلے جیسا تیرا رنگ ہے، کسی کالے کو کہے تیرا تو کوئلے تو ایسا جیسے کوئلہ ہے، حالانکہ کوئلہ تو کوئی شے نہیں انسان کے مقابلے میں، اور کالا ہونا کوئی عیب نہیں، کہ عیب ہے؟ کالوں کو ہوتا ہے کہ شاید یہ عیب ہے، وہ کالے کوشش کرتے ہیں کہ ہم گورے ہو جائیں،
ایسے ہی بہت صابن لگائیں گے، بڑی صفائیاں کریں گے، اس لیے کہ رنگ کوئی نکھر آئے یا صاف ہو جائے، لیکن اللہ رسول کا کالا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں آپ کو۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے مولانا غلام محمد، اشرف مدارس فیصل آباد کے بڑے استاد، جن کو صوفی صاحب بھی کہتے تھے، صدر صاحب بھی کہتے تھے، مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنے کمرے سے نکلے، دیکھا ٹوٹیوں پر ایک طالب وضو کر رہا ہے۔ قریب گئے تو دیکھا کہ وہ بار بار صابن لگا رہا ہے، بار بار منہ دھو رہا ہے، منہ دھو لیا پھر صابن لگا لیا، پھر صابن لگا لیا، پھر دھو لیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں صابن لگانے سے کوئی اچھا رنگ نکل آئے گا۔ حضرت مولانا غلام صاحب فرمایا، اوئے آپ چٹیا نہیں ہونا، صابن نہیں کالا ہو جانا ہے۔ تو کسی ایک صفت میں تشبیہ اشتراک ہو جائے تو تشبیہ دی جا سکتی ہے، شے کے اچھے برے ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے یہ دوسرا جواب اور تیسرا جواب ایک جیسے لگ رہے ہیں، یہ دونوں جوابوں میں ظاہر فرق نہیں ہے، لیکن فرق ہے، ایک فرق مخفی ہے جس کو آپ سمجھ نہیں رہے۔ اس میں نے کہا ہے کہ کسی صفت مشہورہ میں اشتراک، آخری جواب مطلقاً کسی صفت میں اشتراک کی بنا پر تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بس بات پوری ہو گئی تو جس میرے بیت میں آ گیا، سخت ٹھنڈے دن میں بھی وحی آتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوتا تھا، پسینہ چھوٹ جاتا تھا۔ سخت ٹھنڈے دن میں سیدہ عائشہ نے خود مشاہدہ کیا، پر وحی نازل ہوئی تو وحی کی وجہ سے وحی کی وجہ پسینہ آنا، اس کی وجہ عظمت وحی ہے۔ وحی بہت عظیم شے ہے، بڑی شے، بہت عظیم شے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کلام ہے۔ جس طرح اللہ عظیم ہے، وحی بھی عظیم شے ہے، وحی خاص وزنی چیز ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، سورہ مزمل میں وحی کو کہا گیا ثقیل قول کو، وزنی چیز ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے، سوار ہے، وحی آئی، وحی کے وزن سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ زید بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ وحی آئی، میرے ران پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور صرف ایک دو کلمے وحی کے، پوری آیت نہیں، ایک دو کلمے وحی کے، ایک آیت کے ایک دو کلمے صرف۔ اتنی وحی آنے پر میرے ران کا یہ حال ہوا، حضور کا سر میرے ران پر تھا کہ جیسا میرا ران اس کے وزن سے پھٹ جائے گا۔ تو وحی وزنی چیز ہے، اس لیے یہ پسینہ آتا تھا۔ باقی ہم بھی وحی پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمارے لیے وزنی نہیں ہے، اس کی وجہ اس کی عظمت کا صحیح استحضار نہیں۔ یا اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی پیدا کیا، ہمارے لیے وزن کا، اس کا وزن اٹھا دیا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہم صلی اللہ